نعرہ رسالت بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، موالیان حیدری گردار اور صدران امام حسین علیہ السلام، دعوت دے رہا ہوں عظیم شخصیت فخر العلماء جناب علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 25 مارچ بروز اتوار اسی عزا خانہ میں پاکستان کا عظیم ترین مجلس عزا کا پروگرام برپا ہو رہا ہے۔ زیر تمام پیر و مرشد بابا سید مہدی حسن نقوی صاحب صبح 7 بجے سے رات گئے تک مجلس عزا برپا ہوگی۔ علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا صاحب بھی انشاءاللہ دیے گئے وقت کے مطابق ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ اب دعویٰ دے رہا ہوں علامہ صاحب کو، اور ان کے فوراً بعد محقق کے دوران جناب علامہ ملک محمد ثقلین عباس گھلو رونق افروز ممبر ہوں گے، اور عرف آخر میں تابوت کی برآمدگی کے لیے جناب ذاکر سردار خان وسیم العباس بلوچ آف لالیاں ذکر پاک سے خطاب فرمائیں گے۔ جتنے اب آپ باہر گلی میں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو آ رہے ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اور انہیں آنے میں دقت نہ ہو۔ یہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ برائے کرم وہ بھی اندر آ جائیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے، اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر اکبر دے صدقے خالق قبول منظور۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دیر میں ہے، اگرچہ مجھ سے عزا ہے لیکن ماہ ربیع الاول اور پوری دنیا دے مسلمان اس مہینے چ بارگاہ نبوت چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جتنی کسی دی علمی طاقت ہے، جتنا کسی دا ذوق ہے، جتنا کسی دا عشق ہے، وہ بارگاہ نبوت چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت رسالت آپ دی عظمت کو بیان کرنا، آپ دی شان قرآن دے میرٹ تے بیان کرنا، یہ صرف اور صرف عقیدت نہیں، ضرورت ہے۔ عقیدہ بھی ساتھ ہے یہ کہ سرکار دی شان بیان کی جائے، لیکن ضرورت اتنی اہم ہے کہ اگر قرآن دے این میرٹ دے مطابق سرکار دی عظمت کو بیان کر دیتا جائے اور میرٹ نبوت دا بچیاں دے ذہن اگر ڈیویلپ کر دیتا جائے تو کم از کم بچیاں پھر تسی کھلے طور تے چھڑ سکتے ہو کہ پھر اس پیغمبر تو بعد اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ساڈا بچہ وہ تسلیم نہیں۔ اور الحمدللہ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا نو ختم نبوت معاملے چ انتہائی وہم ہے کہ کدھر بچیاں نو کہر کر کے لے نہ جان۔ الحمدللہ جڑے بچے مجلس چاہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، پھر انہوں بچیاں نو کم از کم یہ اعتماد مجلس دے دیتی ہے کہ محمد اللہ دے رسول نے، علی اس تو بعد اللہ دے ولی نے۔ ساڑھے بچیاں نو اعتماد ہے اندر بہت زیادہ، اور سانو کوئی فکر نہیں، انہوں قادیان بھی لے جاؤ تو سانو کوئی فکر نہیں، انہوں لے جاؤ
کرو سانو کوئی فکر نہیں، کیونکہ ساڑھے بچے ذہنی طور تے من گئے نے اگر مصطفیٰ تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتے تو پھر کوئی بھی نبی نہیں۔ بہت توجہ فرما دے، میں سمجھنا کہ میرٹ جڑا نبوت ہے وہ قرآن کے مطابق بیان کر دیتا جائے۔ حضور دا معیار نبوت بندیاں نے قرآن وچوں جان بوجھ کے نہیں پڑھیا۔ قرآن ہر گھر موجود ہے، قرآن ہر مسجد موجود ہے، قرآن دے حافظ موجود نے، قرآن دے قاری موجود نے۔ کیا نبی پاک دی عظمت اور شان اور میرٹ نبوت دا قرآن چ موجود نہیں؟ قرآن چ موجود ہے۔ قرآن چ خاتم الانبیاء دے ایسے ایسے فضائل موجود نے، اس سے قرآن میں بیان کیوں نہیں کیتے گئے؟ اس گل میں جاننا، اس واسطے آیا میں۔ بڑا کی خیال ہے ہر بندہ اپنی ضرورت مطابق آیا، ضرورت مطابق بندے منگوائے جاندے۔ میرے علم میں جو کچھ میں سمجھنا کہ نبوت دے میرٹ نوں اس معیار تے بیان کیوں نہ کیتا گیا جس معیار تے قرآن دستا ہے۔ بندے اندروں جانتے سن، بندے اندروں بڑے تیز نے، وہ جانتے نے جس معیار دا اسا نبی دس دیتا نا اس معیار دا او دا نائب بننا پڑا۔ جس معیار پیغمبر اعظم جس معیار دا اسا دس دیتا ہوں پھر بندے سوچنا ہے کہ ایسے دا نائب کیسا ہونا چاہیے، ایسے دا وسیع کیسا ہونا چاہیے، ایسے دا جانشین کیسا ہونا چاہیے۔ میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے، میں باوضو کھلو کے پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر معیار نبوت نو قرآن دے مطابق پڑھ دیتا جائے نا 12 تو علاوہ بھاگدا ہی کوئی۔ 12 تو علاوہ نبی دے ممبر تے، نبی دی جگہ تے، نبی دی جان نشینی بچے، نبی تو بعد امامت چھے، نبی تو بعد ولایت چھے، پھر وہی پھبدا ہے جڑا محمد ہو۔ بہت شکریہ جی محمد ہو۔ اللہ نے اس میرٹ نو دسن دا انتظام کیتا ہے، اللہ کیتا ہے انتظام، باقاعدہ کیتا ہے۔ اگر مجلس والا انتظام تو بہن دا کیتا ہے کہ مولوی ذاکر بھی بہن دا کوئی انتظام کیتا ہے تے بار میں چائے شاہ بھی بندے پیندے نے پیدا مطلب سردی دا بھی انتظام کیتا ہے۔ ایک بندے میں پتہ ہے میں کدے واسطے کی انتظام کرنا ہے، اللہ نہیں پتہ میں کڑا انتظام کرنا ہے۔ خالق نے اس انتظام کر کے رکھے ہیں، ذرا اللہ بندہ دے منہ پہ آویندہ پہ ایک واری اخیر کر لین پھر میں دساں کہ محمد کی نوان دیں۔ یہ انتظام اللہ کر کے رکھے ہے۔ اجے تک اللہ نے حضرت عیسیٰ نو چوتھے اسمان تے روکے ہے، ایتھے بیٹھا رہو میں نو کام میں تیرے۔ بہت شکریہ جی۔ کام کیے اتھے رکے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ادھر آن گے جدھر میرے امام مہدی آن گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پوری دنیا دے علماء کے قرآن رکھ کے پوچھو ماتم کرو نہ کرو، خلیفہ بلا فصل حیدر نو منو نہ منو، فدق نو تسلیم کرو نہ کرو، تو انہوں قرآن دا واسطہ ہے۔ قرآن تے ہتھ رکھ کے اینا دے دا چھڑو، عیسیٰ کے کھرونا کے مہدی کے کھرونا اس کا اینا دے میرے باسی سکتے ہیں کہ جنہوں نے نماز دا اگر مہدی علیہ السلام نے کھرونا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کھرونا ہے، تو انہوں فضل الرحمن تو لے کے سمیع الاقسام تک، تار القادری صاحب تو لے کے خادم رضوی صاحب تک، جتنے مولوی نے کسے نو پوچھ کے ویکھو وہ حقیقت شاکی کوئی نہیں۔ مہدی اگے کھلون گے تے عیسیٰ پیچھے کھلون گے۔ عیسیٰ نبی بھی، رسول بھی، صاحب کلمہ بھی، صاحب شریعت بھی، کلمت اللہ بھی، روح اللہ بھی، تے پیچھے کیوں؟ اگے جو محمد ہے محمد ہوئے نا علیہ السلام بھی ہوئے پیچھے کھلون گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں محمد نہیں، حضرت مہدی رسول نہیں لیکن محمد نہیں۔ یہ محمدیت ایک ایسی صفت ہے جڑی ہر بندے دے نصیب ہے۔ محمد اس ذات محمد ہے جدی تعریف واسطے لفظ مل سکن، بد تعریفی واسطے لفظ ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل بھی جنہوں صادق مان جائے نا انہوں محمد آن ہے۔ محمد اس ذات محمد نے جدی بد تعریفی ہو ہی نہ سکے۔ تو میرے عزیزوں بچے غور نال سن لیں، بچیوں جدی صرف تعریف ہی ہو سکے نا، جدی صرف تعریف ہی ہو سکے، بد تعریفی ہو تو ہوتی ہے جدوں کسی کوئی کمی ہو۔ بھائی تسی روز کسی دی تعریف بھی کرتے ہوگے تو کسی دی بد تعریفی بھی کرتے ہوگے، کسی دا ناک اچھا ہوئے گا تو تسی تعریف کرتے ہوگے، تو ذرا کو نہ اچھا ہوئے گا تو پھر بد تعریفی کرتے ہوگے۔
شکل و صورت دی بھی بندے تعریف کرتے ہیں، بد تعریفی بھی کرتے ہیں، کھانے دی بندے تعریف کرتے ہیں، بد تعریفی بھی کرتے ہیں۔ بد تعریفی ہوندی ادوں میں جدوں کوئی کمی نظر آئے۔ محمد انہوں آندے نے جدے وچ اللہ کمی نہ رکھے۔ محمد اس ذات میں آندے نے جدے وچ اللہ کمی نہ رکھے۔ اسے واسطے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے۔ سارے دے سارے محمد کیوں نے؟ صرف اس بات کی نہ کمی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور بندے ساڑھے مذہب نو پہچان لیں جدے وچ کوئی کمی ہوئے نا او دی بد تعریفی ہوندی ہے، تے جدے وچ تعریف ہی تعریف ہوئے او دی کمی کوئی نہیں نہ ہوندی۔ اور جدے وچ اللہ کمی نہ ہوندے نے مذہب شیعہ چونو معصوم ہے۔ اور ساڑھے بچے اسی کیوں مطمئن نہ ختم نبوت معاملے اسی مطمئن اس واسطے کہ ساڑھے ہاں نبی او ہوندا جڑا معصوم ہوئے۔ نبی یاروں نو اندر جڑا معصوم ہوئے چیک نہیں، جننے مرزا بھی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کرنا ہے وہ اپنے اپنوں معصوم صاحب کرتے سی مانتے جانے کرن بندے اپنے اپنوں معصوم صاحب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا میرے نبی دا کہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے جدا نا احمد ہے۔ اللہ فرماندہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے نے اعلان کیا کہ میرے بعد نبی آ رہا ہے، میرے بعد رسول آ رہا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بیٹے نے اعلان کیتا سرکار دے میلاد دا۔ رضی اللہ نہیں سلام اللہ علیہ سلام علیہ مرد نو علیہ السلام اندنے مستور نو سلام اللہ علیہ آدھے۔ لو جی یہ سمجھ میں سلام پیش کرنا کہ الحمدللہ جڑا ایڈا جاگ رہا ہے کہ میں رضی اللہ آکھے تے نہ کہنا عیسیٰ دی ماں ہی او بطوری او طیبہ ہی او طاہرہ ہی او عفیفہ ہی او صدیقہ ہی انہوں رضی اللہ نہ آئے او سلام اللہ علیہ آئے۔ حضرت عیسیٰ اعلان کیتا ہے جو میرے دوست نے میرا اعلان کیتا ہے کہ مولوی ان پڑھے گا۔ حضرت عیسیٰ اعلان کیتا ہے نبی پاک دا کہ وہ آ رہے ہیں جدے سٹیج سیکٹری دی اممہ رضی اللہ نہ ہوئے آن والے دی اممہ رضی اللہ کہتے ہیں جنہیں اعلان کیتا جنہیں حضور کا اعلان کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ماں پھر سلام اللہ علیہ آئے کہ جب میرا نبی صرف علیہ السلام نہیں میرے نبی نے پوری دنیا نے لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مطلب ہے جڑی علیہ السلام دی ماں ہے انہوں سلام اللہ علیہ ہونا چاہیے کہ جڑی صلی اللہ دا معذر دی ماں ہے انہوں صلوات اللہ علیہ ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے یا پھر نبی دی ماں سلام اللہ علیہ ہوتی ہے کہ یا نبی دی ماں صلوات اللہ علیہ ہوتی ہے۔ اب بچہ سب تو چھوٹا اٹھا کے لے جا تے انہوں آخ ایس بندے نے نبوت دا دعویٰ نبی تو بات کیتا تے اے آتا میں نبی ہاں اے رحمان ہے اتھے بایا نا اے دی خضر تو زیادہ زندگی ہوئے ساڑھی قوم دے سب بچے بھی انہوں پوچھ رہنا اے تسی چاچا جی آندے ہو میں نبی ہاں تسی وہ آکھے گا پترہ میں نو کی ہے وہ سے کہا چاچا جی اے پوچھے گا ضرور تو قرآن چکھا تیری ماں سلام اللہ علیہ تیری ماں صلوات اللہ علیہ ہے ساڑھے ہاں ماما تو میرٹ بڑھتا ہے 40 سالے بعد میرٹ نہیں بڑھتا ساڑھے ہاں میرٹ ماں تو بڑھتا ہے ساڑھے ہاں میرٹ باپ تو بڑھتا ہے باپ علیہ السلام ہونا چاہیے ماں سلام اللہ علیہ ہونی چاہیے۔ دو آیتاں میں جناب کے سامنے سورہ حزاب دیا پڑھی ہیں خالق کائنات میں نے حکم ہوا ہے کہ میں صرف فضائل پڑھنا ہے باقی دو بندے پیچھے آ رہے ہیں مصاحب پڑھنے گے ٹھیک ہے جی آپ پریشان نہیں ہونا میں نے فضائل کا حکم ہوا ہے میں فضائل تے چھڑاں گا تو سب توجہ فرما رہے خالق فرمایا یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناکا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا جرا بھیجدا پہ آندا اے نبی میں نے تجھے بھیجا اے نبی میں اللہ بھیجیا ہی نبی ہے تو 40 سال والی گل کتوں بھیج کیا بات ہے جان دے میرے سامنے بتا اللہ فرما رہے اے نبی ہم نے تجھے شکریہ کہ اللہ بڑی مہربانی ایتھوں تسی اے ملے دا کی نہ ہے چونگی امر سدو ساری چونگی ہوئی بچے ہی بیٹھ گاں تے بچے ہی کچن تے بچے ہی واش روم ساری چونگی حالانکہ چونگی تھوڑے جا تھاں چونگی اے ساری چونگی چونگی چلو اے چونگی امر سدو والے جڑے بیٹھے ہو میں اپنے موبائل چ لکھیا وہ سدو نہیں لکھیا موبائل نے آٹومیٹک چونگی امر سدو لکھیا میرا سدو ہی ہو گئی چونگی امر سدو میرے عزیزو
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ? ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਜੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਬਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ? मौला भी तुम जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या बात, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, वो आखेगा होया की, उन्हें आख्या होया की दसा, तुसा मैनू की समझ के भेजे? वो आख्या डॉक्टर, तो ये शक पे करते जी घरों टीका भी लाना आउंदा कि नहीं, ये अजे तक शक विच ने, मेरे टीका लाने का शक पे करते जी, ये तोहीन मेरी पे करते कि तुहाडी? इन्हां कोल मैनू घर छड़िया जी, इन्हां कोल मैनू घर छड़िया जी, इहो जिहां च मैनू घर छड़िया जी, इहो जिहां च मैनू घर छड़िया जी। मेरा ख्याल है वो अगर करीम होवे ते रहीम होवे भेजण वाला, ते वो आखेगा तुसी ना इन्हां दियां ना जिहड़ा मरीज है ना उन्हें चेक करके दवाई दिओ, इन्हां नूं दफा करो। ये जिदे बहुत शुक्रिया जनाब, बंदे छड्डो। तुसा अगर बंदे दी गल्लां ते गए तो मरीज मर जाएगा। तुसी पहुंच गए हो, मरीज तंग है, चलो उस मस्कीन दा कुछ करो, मरीज नूं शफा होनी चाहिए। ते आड़े चवड़ा पे मार देने, इन्हां नूं छड्डो पर, इन्हां नूं की पता तू कौन है? हाय हाय भाई सदके जाओ, सदके जाओ, इन्हां नूं की पता तू कौन है? ये तो मैं जानना ना तू कितनी इज्जत दा मालिक है, ये मैं जानना तू कितना सियाना डॉक्टर है, ये मैं जानना तेरी क्वालिफिकेशन की। ये बंदे ते चवड़ जाए ने छड्डो पर, जे पर वो चंगा होवे, जे गुस्से वाला होवे ना जाके वापस आ जा, दफा करने, मरन दे सारे मर जाए। ओए गुस्सा करे तो आके वापस आ, जे तेरे टीके लाने ते शक करते हैं तो वापस आ, सारा पिंड भी मर जा, सानू की नहीं। मैं समझना बड़ी वड्डी गल है ओदी, बड़ा वड्डा सरफ है ओदा, बड़ा वड्डा हौसला है ओदा, जेड़ा प्यादा छड्डो परां, चवला मारन वाले मारते रहिंदे ने। तुसीं ध्यान नाल मरीज दा इलाज करो ते वापस आओ। खुदा दी कसम अल्लाह ने नबी बना के भेजिया है। जदों अगों बंदे चवला मारदे ना, कदों नबी बने सन, किहड़ी सन च बने सन, किहड़े साल च बने सन। मेरा ख्याल है अल्लाह गुस्सा करदा ना ते आंदा वापस आ जाओ, मरन दे सारे नूं दो। अल्लाह फरमाया दफा करने चवल जाए तू अपना काम कर। मैं तेरे हकीम बना के भेजा, इस आवाम ते न जा, तू नबियों का इमाम है। अल्लाह फरमाता है नबी हमने तुझे भेजा शाहिद बना के, मुबशर बना के, नज़ीर बना के, दावत देने वाला अल्लाह की तरफ से बना के, सिराजम मुनीरा, और हमने तुझे चमकता हुआ चिराग बना के भेजा। इसका मतलब है मेरे मोहतरम सामीन 5 गल्लां इस आयत करीमा जो सामने आई हैं। पहली गल सामने आई कि हजूर नबी बन के आए। दूसरी गल खालिक फरमाता है कि हमने तुझे मुबशर, इसका मतलब खुशखबरी देने वाले। तीसरा नज़ीर, डराने वाले। चौथा दायन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरफ से दावत देने वाले। ते अगली गल जी अरसलना का रसूल बन के आए ने, इसका मतलब है नबी भी बन के आए ने, रसूल भी बन के आए ने, शाहिद बन के आए ने, मुबशर बन के आए ने, ते दावत देने वाले बन के आए। नबी दा माना गैब की खबरें देने वाला, नबी दा माना गैब की खबरें देने वाला। उस बंदे तो परेशान नहीं होना, ते ना उन्हें काफिर आखना है, ते ना मुशरिक आखना, ते ना उन्होंने कोई भैड़ी गल करनी है, ना गाल कटनी है। वो जेड़ा बंदा आखे ना नबी पाक नूं इल्मे गैब है सी या नहीं सी, और लड़ना नहीं, उन्होंने किसी ना माहिर नफ्सियात नूं चेक शक करना। और बीमार का इलाज कराना चाहिए कि मारना चाहिए? इलाज कराना चाहिए। मेहरबानी अगर कोई बंदा पूछे नबी नूं इल्मे गैब है सी कि नहीं, उन्होंने इल्म अता दो, उन्होंने किसी आलिम को खड़ो या उन्होंने आप दसो कि भाई जी नबी का माना होंदा है गैब की खबरें देने वाला। तो जिन्होंने नबी आख लीए ना, वो इल्मे गैब तो शक नहीं करी।
صدقے جاؤں جی منہ جو نبی آتی ہے یا تے نبی کہنا چھڑ دے تے نبی دا تو بہنا ہی ہے کہ غیب دی خبریں دینا ہے. اگوں افسوس دی گل ہے غیب دی خبریں دو قسم دی ہوندیاں نے. ایک وہ جڑا پچھا ہو گیا ہوئے تے ایک وہ جڑا اگوں ہونا ہوئے. مثلا نواز شریف صاحب پچھلے دنوں وچ وہ نااہل ہو گئے نے اے ماضی ہے تے 18 چ انہاں دا کی بننا ہے اے انہاں دا مستقبل ہے. یہ دا مطلب ایک خبر غیب دی ہوندی ہے جڑی پیچھے گزر گئی ہوئے وہ ماضی بھی غائب ہو سکتا ہے تے مستقبل بھی غائب ہو سکتا ہے. میرے محترم سامعین اے ماضی دیاں گلاں ساریاں نبی کول پوچھیاں نے. حضرت آدم دے کنے پتر سن وہ بھی نبی دسے نے نا. کیا بات ہے. حضرت نوح دا بیڑا کتھوں ٹریا سی نبی دسیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی جگہ تے دمبا آ گیا نبی دسیا نا. حضرت موسیٰ دا چھوٹا سپ بن گیا سی نبی دسیا نا. حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر لیتا نبی دسیا نا. اے جنہ پچھوں غیب ہے اے کدے کولوں پوچھے نبی کولوں. چل چھاٹ اگوں مستقبل چ غیب ہے. جنت غیب ہے. جنت دے سیب غیب نے. جنت دا دودھ تے نہراں غیب نے. جنت دا شہد غیب ہے. حوراں تے غلمان غیب نے. او کنے دسیا او بھی ہوے گا او بھی ہوے گا او بھی ہوے گا. جنت شہد بھی ہوے گا تینوں یقین آ گیا ہے. جنت دودھ ہوے گا تینوں یقین آ گیا ہے. جنت کھجوراں ہون گیاں تینوں یقین آ گیا ہے. جنت چ انگور ہون گے تینوں یقین آ گیا ہے. آ گیا ہی نا. اے کنے تینوں خبر دتی اس غیب دی اے بھی ہوے گا اے بھی ہوے گا اے بھی ہوے گا. او بھی زہرا تے بابے تے پیچھے ہے سی او بھی ہے سی او بھی ہے سی او بھی ہے سی. اے بھی حسنین دے نانے شاباش تیرے ہوتے جمعت ہے. تینوں علی دی ولایت گھاٹی سمجھ آئے گی تیرا میں کروں گی. تو سارا غیب مصطفیٰ کو پوچھ کے تو پھر سانوں پوچھ رہے انہوں نے غیب بھی ہے سی کہ کوئی نہیں. بھائی کیا بات ہے. بہت شکریہ جناب تسا بڑی توجہ فرمائی. یہ نبی کی نوع اندر جڑا غیب دی خبر دے رسول کی نوع اندر جڑا اللہ دا پیغام دے مبشر نوع اندر جڑا خوشخبری دے نذیر نوع اندر جڑا اللہ والو ڈراوے تے داعیاں اللہ نوع اندر جڑا اللہ والو دعوت دے. ہن تسا توجہ رکھ لئی. ہن میں پوچھن لگا تہاڈو دوبارہ میں ٹیچر رہا جے تے میں جڑی کلاس نوں پڑھا کے جاندا سا نا اونوں گھر جا کے پڑھن دی لوڑ نہیں سی پیندی میں اوتھے یاد کرا جاندا سا. میں لمبی گل کدی نہیں اس گل تے چھڈی. آڑے بچے نوجوان بیٹھے نے جلدی قبول کر لین. 5 لفظ پھر دہرا رہا. میرا پیغمبر نبی بھی بن کے ہے رسول بھی مبشر بھی نذیر بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا. یہ جڑی خبر پیغمبر نے نبی بن کے دیتی ہے یہ اللہ کو لے کے دیتی ہے. مہربانی جڑا پیغام میرے نبی دے منہ چوں نکلے وہ پیغام اللہ دی طرف. اچھا جڑی خوشخبری حضور نے دیتی اللہ دی طرف تے جڑا ڈراوا حضور نے دیتا وہ بھی اللہ دی طرف تے جڑی دعوت رسول نے دیتی وہ بھی اللہ دی طرف. اللہ نور ہے کہ نہیں ہے یہ جی کو پیغام آؤندے رہنے وہ نور ہے نا. آتے جنہوں دیندے رہنے وہ بشر ہے نا. وہ یار بشر تک ہی سارے پیغام آئے نا. یہ دا مطلب ہے خبر نور اللہ آوے تو بھی بشر تک آؤں دی تے دیندہ نبی ہے. پیغام نور اللہ آوے تے بشر تک آؤں ہے تے دیندہ پھر نبی ہے. ڈراوا اللہ اللہ آوے تے نبی دیندہ آؤں دا بھی بشر اللہ. اگر ادھروں کوئی پیغام آوے تے وہ بھی نور اللہ آؤں ہے تے وصول بشر کردہ ہے. خبر نور اللہ آؤں ہے تے وصول بشر کردہ ہے. دعوت نور اللہ آؤں ہے تے وصول بشر کردہ ہے. اجنی صاحب لگتا پہ نبی کے ویندہ ہونا چاہیے ہے تو ایسا ہونا چاہیے جدہ بشر نال بھی رابطہ ہوئے نور نال بھی رابطہ. اللہ دونوں جزائے خیر عطا فرمائے. نبی انہوں اندر جدہ نور نال بھی رابطہ ہوئے جدہ بشر نال بھی رابطہ ہوئے نور بڑھ کے لوے تے بشر بڑھ کے عطا کرے. کیونکہ عطا تے بشر نو کرنا نا لینا کدے کھلوں میں نور کھلوں تے دینا کنوں میں بشر نو. کدی نہ زد کرنا جڑے نور تیڑے نے وہ بشر نہیں آندے جڑے بشر تیڑے نے وہ نور نہیں آندے. کدی آمیں نہ اہل بیت دے مذہب چھے تیرا یہ مسئلہ تے حل ہو جائے نور بشر رہا ایم ایک تو انہوں گاڑا پہ کر دے ہو. مذہب شیعہ فیصلہ دیندہ ہے محمد نور نہ ہون تے نور تو لے نہیں سکتے بشر نہ ہون تے بشر نو لے نہیں سکتے. حضور دا نور ہونا بھی ضروری حضور دا بشر ہونا بھی ضروری. وہ نور بھی نے وہ بشر بھی نے. اچھا جی میں عرض کرتا نبی نور بھی نبی بشر بھی.
نور بن کے لیندے نے بشر بن کے عطا کر دینے میں حضور دی نور نہیں پڑھن لگا میں حضور دی بشریت پڑھن لگا حضور دی بشریت بھئی ساڑھے بچے نور بن کے نہیں آئے ساڑھی تے بشر بن کے آئے بھئی بشر دی ضرورت واسطے نور بشر بنے نا بشر دی ضرورت سی اس واسطے کہ لوگ کہتے ہیں حضور دے ہاتھ سن آہو بھئی ہاتھ ہے سن رسول تو ہوندے بھی سن آہو تو ہوندے بھی سن اس واسطے تو ہوندے سن نعوذ باللہ کے صاف ہو جان او تے یوتا ہیرا کو متتکیا رسول پاک اس واسطے تو ہوندے سن کہ حضور دے ہاتھ صاف ہو جان اللہ دے بندیا انہاں دے ہاتھ صرف اس واسطے سن کہ جنہوں ہدایت دینی سی اے دے ہاتھ ہے سن انہوں دکھانا سی کہ ہاتھ اینج توڑی دے خدا دا اللہ دے بندہ تینوں کی ہو گیا اے جڑا سکھاندہ ہوگے انہوں اپنے جیسا سمجھ دے کیا بات ہے جنہیں پرانے بزرگ پڑھے ہو پرانے زمانے سے تختیاں لکھی دیا سن تے تختیاں تے وہ بیٹری دا سیل پاند کے بچوں سکہ کٹی دا تے سکہ کٹ کے ماسٹر لے کے آدھا یاد میں پورنے پا دیا الف پیر پیر دے تختی تے وہ لکھتا سی تیرا کی خیال ہے بچہ یہ سمجھ جائے گا پھر ماسٹری گنتی پہ سکھتے نے الف پیر پہ سکھتے نے سیکھ دے نہیں کنجرہ تینوں پہ سکھانتے ہیں کوئی سیکھ دے نہیں تینوں پہ سکھانتے ہیں بلیک بورڈ تے اے بی سی لکھتا ہے تو اٹھا کی خیال ہے یاد پہ کرتا یاد نہیں پہ کرتا تینوں سکھانتا ہے کبھی الف بے لکھتا ہے کبھی گنتی 1 2 لکھتا ہے 100 تک یہ جو کچھ پہ کرتا ہے ان پرانے زمانے چھ بچے ہوندے ساں پورنے ماسٹر جی پا دیو میں پھر اتے اتے لکھاں گا پورنے تسی پا دیو تے اتے اتے میں لکھاں گا پورنے تسی پا دیو تے اتے اتے میں لکھاں گا روزہ ہوئے نماز ہوئے حج ہوئے زکاة ہوئے بہت شکریہ جی میرے قرآن میرے ہاتھاں چھے اے نبی پورنے پائے نے سکھا کبھی نماز دے پورنے پائے کبھی حج دے پورنے پائے کبھی زکاة دے پورنے پائے حضور دی آل نے جنہیں آمار کیتے نے وہ سانو سکھان واسطے کیتے نے وہ بشر بڑے ساڑی ہدایت واسطے نے اچھا کمال ہے کہ جدوں تک حضور نور رہنے کسے نوری نہیں آکھے آئے ساڑھے جیسے نے کون پتہ ہے حضور بہت شکریہ حضور دا اسم گرامی نور چ احمد ہے جدو دنیا تے آئے نے تے محمد رکھے نے جدو احمد سن تو نور سن جدو محمد بڑے نے تو بشر بڑھ کے آئے نے جدو تک حضور نور چ رہے نے کسے نوری ایدی کم ظرفی نہیں بکھائی کہ حضور نے کوئی نوری آکھے پیسی بھی نور اے بھی نور ہے اے بشر چاہے تے بشر دی کم ظرفی ہے ایسا کیا سے بھی بشر ہے یہ بھی بشر ہے ساڑھے بھی ہاتھ پیر ہوں گے ہاتھ پیر ساڑھیاں بیویاں وہ اللہ دیا بندیا خدا دا نام جدو یہ سوچ اندروں کٹ لیں گا نا ادھوں تینوں دین سمجھ آنا شروع ہو جائے نہیں اگر تسی پسند کرو تو میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا پسند تو مراد تھوڑی توجہ درکار ہے اے اللہ ایک کدی بھی نہیں سوچنا جڑا حادی ہوندہ ہے نا وہ جنہیں عمل کرتا ہے سکھان واسطے کرتا ہے کسے حضور نے پوچھا سی نماز سجدہ کیوں ہے حضور نے فرمایا متکبر بڑے سان ایک چھکنا پسند نہیں سن کرتے ایک دن چی کئی باری سر تھلے رکھتے ہیں انہاں تا تکبر مکان واسطے سجدہ ہے ایک انہاں دا تکبر مکان واسطے سجدہ ہے حضور تا متکبر ہے ہی نہیں یہ وضو دی لوڑ انہاں نو کوئی نہیں وہ اللہ دیا بندے انہاں نو ضرورت غصہ دے ایک کوئی تے بوا جڑا اللہ دروازہ ہے جڑا مسجد کھلا رہا ہر ویلے کھلا رہا ہر ویلے کھلا رہا جی ہر ویلے انہاں دا کھلا رہا جڑے ہر ویلے پاک رہی ہیں انہاں غسل کیتا ہے تو سانو ہدایت دین واسطے انہاں وضو فرمایا تو سانو ہدایت دین واسطے انہاں نماز قضا نہیں کیتی تاکہ اسی قضا نہ کریے انہاں روزہ قضا نہیں کیتا تاکہ اسی روزہ قضا نہ کریے اگر تسی توجہ فرماؤ تو میں 2-3 آیتاں پڑھ دینا اے نماز کیوں ہے نماز کا کوئی مقصد ہے یا کوئی نہیں ہے مرضی نال پڑھے آجائے مقصد ہے نا نماز کا اے اب دے خدا کی کر دے ہے نا کی مقصد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے ہون 10 بطول دا بابا کیوں پڑھتا
بھائی کیا بات ہے یار، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ محمد والے محمد کیوں پڑھتے سن؟ انہوں نے تو وجود دین ہے، اور اٹھن دے اٹھنا دین ہے، بیجن دے بہنا دین ہے۔ نبی 2 رکعتاں صبح دیاں پڑھیاں نے 2 بن گئیاں نے دین، شام دیاں 3 پڑھیاں تے 3 دین ہے، عشاء دیاں 4 پڑھیاں تے 4 دین ہے۔ میں انا پیغمبر دے جو عمل دا نہ دین ہے، قول و فعل دا نہ دین ہے۔ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ اے کیوں پڑھتے سن؟ نعوذ باللہ اس واسطے جڑے ان کو مرج سن نماز روک دی کی کر دی؟ نماز سوٹا لے کے آ جاندی کہ میں تینوں برائی نہیں کرن دینی۔ بندہ شراب خریدن جائے تک نماز کھلوتی ہوئے سوٹا لے کے پیچھے ٹر جا، مینوں پڑھیا نہیں ہوں۔ گل ہے نہیں، نماز ایک اشارہ ہے، انسان واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سارے صاحب میرے پاس نماز ایک اشارہ ہے، انسان واسطے اشارہ کافی ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ سب نو نماز دی توفیق دے وے۔ میں کہا لیکن پڑھتا سا پیا تے کہ بزرگ کہنے لگے اے کیویں آکھیا جی کیویں روک دیے؟ میں کہ میں دسنا کیویں روک دی؟ اے اگے انج نہیں کھلو جاندی کہ میں برائی نہیں کرن دینی۔ میں کہا چاچا جی میں یورپ وچ ویکھیا ادھی رات نو کلی گڈی ساڈی کھلوتی ہے، کلی چوک ہے تے کوئی گڈی نہیں آوندی بھی کوئی نہیں پئی۔ اشارہ سرخ بڑھ گیا تے اس بندے نے کھلار چھڑی ائی کھلو رہے۔ وہ جنہ جنہ بند رہی میں کیا بندہ ہی کوئی نہیں پہ آؤں گا ٹور ہے وہ سا کیا لال اشارے دا مطلب ہے رک جو۔ کیا بات ہے لاہور آڑے ہو، میں یورپ دی گل کر رہے ہیں چونکہ میں اتھوں گیا سا پاکستان سانتے پتا نا پہ جتھوں گنجائش لبے کوپی چک کے بھی لگا رہی تھی جنہیں سانو آتا پہنی ہے وہ چاٹ کو کھلوتے رہتے میں نال دنوں آکھیا میں لا شعوری طور تی کہتا میں کہا تو ہو رہا یار بندہ ہی کوئی نہیں کڑی کو کٹی کھلوتی ہے 4 پیسے 4 سڑکاں نے تو 4 خال مخالی دور دور کک نہیں رات دے 2:30 بجے نے اللہ دے بندہ ٹور وہ اندر نہیں وہ اشارہ ہوئے ایدہ مطلب اے نہیں کہ راشی ہوئے اشارہ کلے نو ہی ہو جاتے مڑ جانا چاہیے اشارہ کلے نو میں ہوئے تو رک جانا چاہیے یہ نماز کہنے اشارہ ہے کہ رک جاؤ نماز روکتی ہے برے کاموں اور بے حیائیوں سے اشارہ تو اڈا کی خیر تھلو لنگ جائیے تو اشارہ کو آنکھ دے واج پہنے اشارہ چھوڑی لگی ہے کچھ بھی نا لنگ جو دہا ہو میں کیا لنگ ہو سکے لنگنا نہیں کدوں جانا جدوں آندھا بلا بتی سبز ہوئے گی وہ میں کہا ہے تے کوئی نہیں نا ایکو سے گل کی تھی میں نے ساری نماز سمجھے چاہ گئی وہ سکے مولوی تینوں پتہ بھی سانو کوئی نہیں پہ ویندہ کیمرے لگے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے ایسا مطلب ہے نماز بندے نو روک دیتی ہے اگر کوئی تکے نال برائی کر جائے پھر یاد رکھی 14 کیمرے لگے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ جب ایسا مطلب ہے ہم پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں ہدایت دینے کے لیے بھائی کیا بات ہے وہ پڑھتے ہیں ہدایت دینے کے لیے اور ہم پڑھتے ہیں ہدایت کیا بات ہے تو نے سنو اور روزے تے بھی ایک گل کر لی روزے تے بھی کر لی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے روزے والی آیت ہے اجے نہیں گھبرانا اجے دور نے اجے تسی فریش ہو کے پڑھو اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے اے ترجمہ پہ کرنا ایمان والے ہو اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے بھرتی انہوں لگ دیئے یا سکولے داخل ہوئے جس سارا دن سکول دے باہر ٹائر لے کے دے پہیا بنا کو دا گڈی چلانی ہے داخل ہی نہیں انہوں وردی لگ دی اے جویں جڑا داخل نہ ہوئے انہوں وردی نہیں نہ لگ دی جڑا مومن نہ ہوئے تو روزہ فرض نہیں ہوتا یا بات ہے جڑا داخل نہیں ہوتا انہوں وردی نہیں لگ دی تے جڑا ایمان والا نہیں نہ ہوتا وہ تے روزہ فرض ہی نہیں ہوتا وہ تے لگتا ہی نہیں وہ بھائی مانو کیڑا پوچھدا جے
اوے اپنا بچہ ہوئے تو لوگ آدھے اوے اوے نہ ہوئے گولا نہ کھائیو اوے سردی ویکھ ہوئے گولا نہ کھائی برف دا باہر کٹ باہر کٹ باہر کٹ اوتھے لوگاں دے بچے کھاندے ہوں تاں کدی ڈکیا کیوں تسی لنگ جاندے ہو جی میں تے پیو چاول لے تے منڈا چاول کسے نوں ہوش ہی نہیں انہوں کیوں ڈک دے اپنے نوں ڈکی دا اپنے نوں ڈکی دا اللہ بے ایماناں دے روزہ نہیں رکھے اپنے نوں رکھیا صدقے جانا مولا صاحب نوں توفیق عطا فرمائے کہ نہ اپنے دے روزہ فرض کیتا ہے اپنے کون نے ایمان والے روزہ کدے تے فرض ہے جی ایمان والے تے صحابی دی قبر چوم لواں جنہیں سرکار دو عالم نے پوچھا یا رسول اللہ مہربانی کر کے دسو جدو تسی ہوندے ہو تے دس دے ہو آ ایمان والا ہے تے آ منافق ہے ایدے چ ایمان ہے تے ایدے چ نہیں جدو تسی نہیں ہوندے ادو کیویں حساب لگے گا مومن کون ہے تے منافق کون ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہی نبی فرمایا اس پیمانے دا نا علی بن ابی او جڑا مومن تے منافق وچ پہچان کرتا ہے اس پیمانے دا نا علی بن ابی طالب علی دی محبت ہوئے علی علیہ السلام دی محبت ہوئے تے بندہ مومن ہے حضرت علی دی محبت نہ ہوئے تے بندہ منافق ہے یہ مطلب ہے ایمان او دے بچے جدے چلی دی محبت ہے ٹھیک ہے اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنو میں تو انہیں گل دسا قرآن چ جدوں سنو یا پڑھو یا ایھا الذین آمنو کہ وہ ترجمہ حدیث دے مطابق بن دے اللہ کہہ رہا اے علی سے محبت کرنے والوں صدقے جانا مولا بنو جزائے خیر دے جدو اللہ کہ یا ایھا الذین مہربانی جناب مہربانی جدو اللہ کہ یا ایھا الذین آمنو کسے بے ایمان ٹینشن لین دی لوڑ نہیں کیونکہ اللہ انہوں بلا ہی نہیں لیا اللہ کیوں بلا رہے ہیں علی والے علی ایمان کدے وچ ہوندا ہے علی والے جی علی والے جی اسی علی والے ہاں کہ نہیں ہاں تے چھڈو پر لوکاں دی ٹینشن کیوں نہیں دے جدوں علی والے اسی ہاں تے روزے کسے ہور نے رکھڑے نے ہزار ایمان والے تے فرض نے میرے عزیز دوستو اللہ فرماندہ رکھو کیوں اچھا ایمان حضرت علی علیہ السلام دی محبت کوئی عظیم چیز ہے تے بغض علی کوئی عظیم بدتر شے ہے میں کوئی کتاب پہنچی ہے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دا نام ہے کلپ نہ کٹ لیا جی کتاب دا نام پہ پڑھ اور رانا سناؤ دا پٹھ دا پیا اور میرا پوری تقریر سناؤ ہے میرا کلپ کٹ لیا جی اور میرے کو استعفیٰ منگی جاندے ہو میری پوری تقریر سناؤ اور تقریر دے پہلے سیاق و سباق ہوتا ہے جڑا بچوں بندہ کلپ کٹ دا بڑا شرارتی ہوتا ہے کلپ ہونا کو کٹ دا جنہیں کو تے بندے گاڑا کرنے شروع کر دے گل دے پیچھے سیاق و سباق ہوتا ہے ہن اینا کو کلپ کٹ لیا تے کسے لانتا ہی کرنی ہے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دا نام پہ پڑھنا خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا کو کٹ لے تو سکنا ہے دیکھیا جے یہ چنگا ایمان والا ہے جڑا حضرت علی نو رضی اللہ بیان میں کتاب دا نام پہ دسنا تے نام چیچا اس واسطے پہ دسنا کہ جنہ کتاباں چلی رضی اللہ ہوتے ہیں نا وہ ساڑیاں نہیں ہوندیاں اس واسطے نام چیچا نہ دسے کہ خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے وہ دا ترجمہ گجرات دے عالم دین نے ظہور احمد فیضی کو انہوں نے کیتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے وہ حضرت رسول خدا کو آئے جی میں ڈاکٹر نے اپنی بیماری دسی دی ہے نا انہیں سرکار نو کائنات دا حکیم سمجھ کے اپنی بیماری دسی حضور فرمان لگے جناب گل کرو تے حضرت بریدہ عرض کرتے ہیں کہ میرے اندر نا مٹھا مٹھا بغض علی رہتا ہے گل ہوئی یار نا آپ آکھے آکے نبی کا حضرت نے فرمایا کیوں کہنے کہ حضرت علی نے ایک مال غنیمت تقسیم کیتا سی تو تقسیم دے متعلق میں نا اہمیں وہم ہے کہ انہوں نے تقسیم صحیح نہیں کی تھی تھوڑے پیسے دیتے تے اگو فرماندے نے بھئی میں کلا تو نہیں نا اور بھی دو ترا ہے ساڈا سارے دے وچ بغض علی رہندا ہے فرماندے نے میں گل کردا رہیا تے نبی نو کر میں تھلے منہ کر کے گل کردا سا نبی نو ویندا نہیں سا میں آکھیا میرے چ بغض علی رہندا ہے نبی چپ رہے میں صاحب لایا کہ نبی بولے نہیں ناراض ہی نہ ہو گیا میں کہ یا رسول اللہ پھر میں محبت رکھا کراں گا
نبی پھر چپ رہے. پھر رکھنے لگا, میں آخیا میں بغض نہیں رکھاں گا. پھر نبی چپ رہے. اخیر کہنے لگا یا رسول اللہ میں معافی مانگ لوں. پھر نبی چپ رہے. پھر میں آخیا میں توبہ کر لوں. لفظ توبہ موجود ہے. بغض علی میں کر بیٹھا میں توبہ کر لوں. تو نبی پھر چپ رہے. کہنے لگا میں آخیا نبی بالکل چپ نہیں, پتہ نہیں کتے غصے چ نہ ہو. میں نظر اٹھا کے ویکھیا تے حضور دا چہرہ سرخ ہو چکا سی. رحمت للعالمین نو میں کدی ایڈے غصے چ ویکھیا ہی نہیں. جہی گل پھر غصے چ ویکھ کے صحابی کیتی ہے نا, قرآن میں سامنے رکھ کے بتا سنا, میرے گھر کتاب موجود ہے. فرماتے ہیں میں فوراً بھانپ گیا کہ نبی اس حد تک بغض علی کی وجہ سے ناراض ہیں. میں کہا یا رسول اللہ معافی اور توبہ کو چھوڑو, آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کروں. آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. میرے نوجوان دوستوں, حضرت نے ہاتھ بڑھایا. نبی نے نہیں آکھیا نہیں کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں لوڑ. نبی نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے دوبارہ اسلام کی بیعت کی. اس کا مطلب ہے جس کے دل میں بغض علی آتا ہے وہ برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے نکل جاتا. اے پھر روزے کدھے تے فرض نے علی والے سے. اچھا فرض کیوں نے؟ فرض کیوں نے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کہتے واسطے روزے فرض ہوئے نا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے لوگ دیکھو اسی تے متقی بننے واسطے روزہ رکھنے ہیں نا. متقی کی نو آندھنے؟ پرہیزگار نے. پرہیز کی نو آندھنے؟ بچ جانا, نہ کھانا, فرج پری ہے نہیں کھانا, روزہ ہے. دعانے 12 بجے بندے کھاندے نے پہ نہیں کھانے, ساڑھا روزہ ہے. سموسے 2:30 بجے نکل جاندے نے روزے ہیں. وہ کسے پاسے نکل ہی جاندے نا, وہ جڑے کڑائی جو نکل دے نے کسے پاسے 2:30 بجے نکل جاندے نے. روزہ پہنگے 6:30-7 بجے کھلے وہ تو نکل گئے ہوتے ہیں, لیکن روزے دار نہیں کھانا. نہیں کھانا. ہاں پرہیز ہی پہ سکتا ہے نا. یار پرہیز پہ سکتا ہے. حالانکہ سموسہ 12 بجے حرام ہوتا, اوہی آلو, اوہی گوبھی, اوہی مسالے, اوہی جوائن, سارا اوہی ہے, لیکن روزے دار سمجھتا میرے تے حرام. اللہ سکھاندہ کی ہے, اللہ فرماتا سکھ لے دیکھ لے, جدو میری مرضی نہ ہوگی حلال بھی حرام ہو جائے. صدقے جانا جدو میری مرضی نہ ہوگی تو حلال بھی حرام ہو جائے. شام کو کہتا کی خیال ہے سموسہ پھر روزے دار تے حلال ہو جاندہ نا. بولو یہ اذان ہوں دیئے تو سموسہ میں تکبیر پائی دیئے حلال کرنے واسطے کہ دو گٹھا تو دو بندیاں پھڑیا ہوئے تے تریجی گٹھ تے بندہ آندہ ہوئے اللہ بسم اللہ اللہ. وہ جدو ٹائم ہوں ہے آپ پہ ہی حلال ہو جاتا ہے. کیا ٹائم ہوں ہے جدو اللہ راضی ہے کھا لے وہ تو حلال ہے. بس اینا ہی دین ہے, جڑی شاید اللہ کھینا کھا لے وہ حلال ہے, جڑی اللہ کھینا مڑ جا وہ شاید حرام ہے. اللہ دے بندے جس سموسے چ اللہ دی مرضی نہ ہوگی وہ سموسہ جائز نہیں ہوتا, جس خلیفے چ اللہ دی مرضی نہ ہوگی. مولا تو جگہ دے رہے ہیں یہ شام روزہ کھول نہیں دے, یعنی افطار کر نہیں دے. سکھیا سارا دن کی ہے تقوی. کی سکھیا؟ تقوی. تقوی انج نہیں سکھنا جی میں شوگر دے مریض کرتے ہیں. شوگر دے مریضہ دی میں بھی مریضیاں بیچی ہیں انہاں. ساڑھی ایک عادت ہے جنہیں شوگر دے مریض ہیں. اسی 8 رسگلے کھا کے آنے ہیں میرے والی پیالی چینی نہ پائے. جنہی میری چاہ بناندے ہونا میں چینی نہ پائے. رسگلے بھی سارے کھا چھڑنے گلاب جامن مسائل. یہ جدہ روزہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ لعلکم تتقون, تاکہ تسی متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ. متقی میں اعلان کر کے پوچھنا اپنے محترم مجمع کو, اسی تے تقوی دی جاج سکھن واسطے روزہ رکھنے ہیں. او کیوں رکھدا سی جڑا آپ امام المتقین. کیا بات ہے بھائی.
ایک روزہ قضا نہیں کیتا اس واسطے میرے منن والے دھیان نال تقوی سیکھدا ہے اگلی گل حج دی رہ گئی حج اسی کیوں کرنے ہیں سورہ مبارکہ حج خالق فرماندہ ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیں سمل یکزو تفسہم یہ آئیں میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کے محل صاف کر لیں اے جی صدقے جاما اتنی لطافت نہ سن دے ہوتا ہے میں سلام پیش کرنا جی تو سلام اور عزیزان گرامی قدر حج اندہ اللہ اتھے پھرو دلان دے محل صاف کر لو اے حج دا طواف دلان دے محل صاف کری دے او پنجی پنجی حج پیدل کیوں کرتے سن جڑے ہیں نہیں جو طاہرہ قومت دکھیا انکم الرجسہ انہیں دے نیڑے تے پلیدیاں ہوں دی نہیں امام حسن علیہ السلام نے پنجی حج پیدل کیتے نہیں رسالت مآب نے زندگی دا کی کیتا ہے اور وہی پہلا سی وہی آخری سی اگر نواسے نے پنجی پنجی کیتے نے کسے 12 کیتے نے کسے 5 کیتے نے اپنے اپنے ماحول دے مطابق انہیں حج کیتے نے وہ اسی تے کرنے ہیں دلان دے محل صاف کر لو جنہیں حاجی بیٹھے نے اور میرا تعاون کرن میں حج کیتا ہے تیان نال میں صحیح گل کرتا جی نہیں تو پاکستان جو جننے جاندے نے حاجی تقریباً سارے منڈے ابیاں نو گلدے نے اس عمر چھے کہ جے ابا جی آگیا تاں ہی ٹھیک ہے نہ آئے دے اتھے کی کرنا نہیں آکھاں گے سونے نے اتھے ہی قبول کر اے نوجوانوں اگر ضعیف باپ ہے اور نہیں بچارہ زیادہ ٹر سکتا وہ دی جگہ تے آپ جاؤ نڑے آپ کرو وہ دی نیابت تو انہوں سواب بکھرا ہوئے گا ابا جی بکھرا اے حج جگہ پہلے جان والے بندے دا کام ہے ماڑے بندے دا کام نہیں یقین کرو حجر اسود دا بوسا لے دے بندہ بچو ایج نکل کے آؤں ہے جو پولیس نے مارے ہیں کان لال ہوئے یہ نہیں چنگا پلا بندہ جانا چاہیے میرے سامنے قرآن ہے میں اپنی اکھاں نال ایسے حاجی تے حاجنہ دیکھی ہیں واش روم دے سامنے لین لگی ہے 100 بندے دی تے انہوں نے میں کی آندیاں دیکھیا اوہ میں کانوں آیا میں کانوں جنہاں اتھے جا کے پہ پشتاندہ سواب کڑے بڑے کمان لگا سوال اٹھاؤ جی میرے نام کچھ جاؤندہ جاگدہ جاؤ اتھے طواف کریے تے سکھی دا کی دلان دے محل صاف ہوتے ہیں ہون میں نو پتہ لگا ہے اللہ سارے جان دیاں بیبیاں تے سارے جان دے بندے مختلف قوماں تے مختلف علاقیاں دے کٹھے طواف کیوں کریں اللہ فرماندہ ایتھے طواف کرو تے دلان دے محل صاف کر لو ایتھے پیر ایسے نے جڑے میلے لواندے نے ایک دن مردان دا تے دوجے پڑک بیبیاں جدھر بیبیاں جاندی ہیں ادھر مرد نہیں جا سکتا دربار شریف تے جدھر مرد جاندے ہیں بیبی نہیں جا سکتی تے لوگ آ کے آندے نے پیر علیہ دے کوئی شرافت دے منبع نے جدھر مرد جاندے نے بیبیاں نو اجازت ہی نہیں ہوندی تے جدھر بیبیاں جاندی ہیں مرداں نو اجازت ہی نہیں ہوندی ٹھیک ہے اس واسطے کہ مرداں نو وکھرا لوٹ لئیے تے بیبیاں نو وکھرا لوٹ مرد کو بیبی دیاں گلاں پوچھ لئیے تے بیبی کو مرد دیاں گلاں پوچھ لئیے تے پھر دوہاں دی گلاں رلا کے ولی ہو جائیے جی یہی طریقہ ہے کہ بیبیاں تے بندے الگ الگ دنوں تے ہونے ہوندے نے تے اینے 40 دن جو حج ہوندا ہے انج نہیں ہو سکتا کہ 3-4 دن بیبیاں طواف کر لیں بولو یار تے 3-4 دن مرد طواف کر لیں میں کہ اللہ بکھرے بکھرے طواف کرا دے فرمایا کٹھے نہ کرا دے دلان دے محل صاف کے میں ہو ایتھے میں توڑنیاں نہیں اپنی دھیاں لے کے آؤ بھی اپنی دھیاں لے کے آئے تو بھی اپنی بہنہ لے کے آئے لوگ بھی اپنی بہنہ لے کے آئے میرے عزیزوں میری بیٹی میں طواف کی گل کر رہے ہیں کئی باری میری بیٹی اگے چلے گی 3 قدم کسے دی بیٹی میرے نال پہ ٹر دی میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے تے کسے دی ہمشیرہ میرے نال پہ ٹر دی ہے تے یہ گل نہیں کہ میں دوارے 3 لائے ہیں کہ نال نہیں لگنا ایتھے کسے دی ہمشیرہ ہے تے پیچھے میری ہمشیرہ نال کوئی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے میں قرآن دی قسم ہے جے احساس ہوندا ہوئے کہ میرے نال مرد ماں سو رہا یا عورت ماں سو رہی اللہ فرماتا ہے ایتھے پھر میں طواف نو ایک عالم نو پوچھے سی انفات ہے تو طواف نو کی سمجھے میں کہ میں طواف نو ایویں سمجھے جی جی میں بیبیاں مشین اچھ کپڑے پاندیاں نے چکر لگ دے جاندے نے تو میں نکل دی کیا بات ہے توڑے سنتی کیا بات ہے اور یارہ کر مشین نہیں جے میں کی ہوں تو بڑے تانے بڑھ کے بیٹھے ہو کئی بندے لاندے ہی آپ نے
ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖੇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਤੀਫ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਬਾਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜੇ ਭਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਸੋਟੇ ਖੜ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਫੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਖੇਸ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਸੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਤੀਫ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਫ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਟੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਰੀਕ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਤੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਹੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਲਮ دین ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਓ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੂਹਾ ਨਾ ਖੂਹਾ ਛਿਲਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੀਬੀ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਬਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ। ਖੱਬਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬੇ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ। ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਬੈਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਖਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੱਬਾ ਕਾਬੇ ਰੱਖਣਾ, ज़हन जौफ़े काबा ते रखना। किथे जौफ़ आंदे ने मरकज़, जौफ़े काबा ते ज़हन रखना। उधर मैनू पता लग गया कि अली जौफ़े काबा च क्यों आया। मैं आज का मकसद लेके आया, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया। हर मैदान में तोला, ज़ुबान के साथ दिल बोला। मौला तुहानू जज़ा दे। मुंडा किधर रखना? खब्बा बैतुल्ला वाल ते ज़हन किथे रखना? भाई थोड़े बंदे बोले ने, एक बार सारे बोल जान। जौफ़े काबा थे पढ़ो तारीखा, अली कहाँ आए हैं? जौफ़े काबा में। जदों ना जौफ़ दा मुंह चो लफ्ज़ कढ़िया ना, कहने लगे ज़हन रखो जौफ़े काबा के। फौरन मैनू पक लग गया, इत्थे होने दी दिलां दे मैल साफ। किसी दी धी मेरे नाल टुरदी रहे, किसी दी भैन टुरदी रहे, मैनू की जिदे ज़हन विच अली होवे ओ बेहया होवे। बशर बन के आए ने, हजूर बशर बन के आए। नमाज कादे वास्ते पढ़ी ने? सिखाने वास्ते। रोज़ा कादे वास्ते? तकवा सिखाने वास्ते। हज कादे वास्ते? सिखाने वास्ते। ज़कात भी पढ़ ली या खुद यार कट्ठे चारे आखी देना, हाज रोज़ा नमाज ज़कात कट्ठे आ। चलो ये लिख सुनो, सूरह मुबारका मुज़म्मल दी एक आयत मजीदा पढ़ देना, वो पता लग जाएगा कि एक ज़कात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है आतु ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ज़कात दो और अल्लाह पे कर्ज चढ़ जाएगा। तुसी गरीब नू पैसे देने ने ते गरीब ते कर्ज नहीं, उन्हें वापस नहीं करने। वापस किने करने? अल्लाह ने। इहदा मतलब है ज़कात कर्ज है अल्लाह ते। ज़कात गरीब क्यों दई दी है वो भी मैं पढ़ देना, वो क्यों देंदे ने ये भी पढ़ देना। कभी ना सोचिए असी भी नमाज पढ़ने तो भी पढ़ते हैं, असी भी रोज़ा रखने ते आले मोहम्मद भी रखते हैं, असी हज करने तो भी करते हैं। मेहरबानी करके अपने आप च नहीं, तेरी मेहरबानी है। खालिक फरमांदा है वमा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा। तुम जब किसी को ज़कात दोगे ना तो अजरे आज़म मैं दूंगा। ये कर्ज गरीब पे नहीं, कर्ज मुझ पे है। तू ज़कात गरीब को दे, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं कर्जा वापस करूंगा अपनी हैसियत। क्या बात है, क्या बात है। मैं कर्जा वापस करूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक।
جناب اسی قرض دینے ہیں اس واسطے کہ سانو اجر ملے گا. یہ سارا کام اجر واسطے ہی ہے نا, سارا کام اجر واسطے. بسم اللہ. آؤ جی ملک صاحب تشریف لائے. مولا عزت میں اضافہ کرے, لجپال حفظ و امان سے رکھے. درود پاک کی آوازیں سے لے آؤ نا. اللہم صلی اللہ عزت مآب جناب پڑھے محمد سکران کندو صاحب قبلہ تشریف فرما ہو گئے. میں نے آکھیا سانے مصاحب نہیں پڑھنا, فضائل تے چھڑنا ہے. تو فضائل تے میں چھڑ دے لگا, تو ساتھ توجہ رکھ لی, اتنے چھڑ لگا. انہوں نے ذمہ نہیں. مولا کائنات انہوں ہمیشہ آباد اور شاد رکھے. الحمدللہ اتنے اعلیٰ نفیس الفاظ نال آل محمد دے مکتبہ فکر دی ترجمانی کرنے والے کمال ہے. الحمدللہ اتنی شفتہ زبان سب دی ہو جائے, سب خیر ہو. الحمدللہ ایک کم سے کم ایسے بندے نے سن کے تے پھر خاتم رضوی نے سن کے صاحب لا لینا چاہیے ہے. انہوں نے پیر کیسے نے ساڑھے پیر گانا کٹن دا نا دین تے نہیں ہے. مولا تو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, میں جی بس چھٹن لگا. میں کہہ رہا سا کہ نماز ساڑھی نماز ہے, ساڑھی نماز ہے ہدایت لین واسطے. آل محمد دی نماز ہے ہدایت لین واسطے. ساڑھا روزہ ہے ہدایت لین واسطے. آل محمد دا روزہ ہدایت دین واسطے. ساڑھا حج ہے ہدایت لین واسطے. آل محمد دا حج ہے ہدایت دین واسطے. یہ میں زکاة والی بھی آیت والے سامنے پڑھ دیتی ہیں. اجرن اعظم, اللہ فرماتا ہے بڑا بڑا اجر میں دیاں گا. یہ دا مطلب ہے پوری دنیا خیرات کا دے واسطے کر دی یارہ اجر واسطے. پاہمیں اللہ کو لینا اجر واسطے کرتے ہیں. آل محمد انج نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ یتیم کو دیتے ہیں تو اس کی محبت میں, اسیر کو دیتے ہیں تو اس کی محبت میں, وہ قیدی کو دیتے ہیں تو اس کی محبت میں. اور پھر خالق فرماتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اور جب وہ دے دیتے ہیں تو ساتھ اعلان کرتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں, ہم تو صرف اس کی رضا میں دے رہے ہیں. کدی بھی اپنی شریعت انہوں نے شریعت نہ پی. میں کوئی اخبار دا ٹوٹا سنبھال کے رکھے ہیں. کئی مسئلے ایسے نے جی جڑے اخباراں چ ہوندے نے, تو میں ایک کاپی بنائی ہے بک, وہ دے وچ میں کٹ کے لا لینا. نون لیگ دا ماتم بھی لائے ہیں میرے چی, کرتے لا کے ماتم کیتا نہیں میں وچ لائے. یہ میرے کو کٹ موجود ہے اخبار دا. یہ اہل سنت عالم دین نے کوئی قادری صاحب, تارو قادری نہیں اور نے, انہوں نے فرمایا جناب سیدہ سے کسی بی بی نے پوچھا میرے پاس 40 اونٹ ہیں, میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں, کتنے دے دوں تو فرض ادا ہو جائے گا. یہ انہوں نے روایت ہے, ساڑھی نہیں. بی بی نے فرماتے ہیں بی بی نے کہا کہ 1 اونٹ دے دے, باقی 39 اونٹ کو رکھ. وہ بی بی دوبارہ کہنے لگی بی بی آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بی بی فرمایا جو ہم بتاتے ہیں وہ سنا کرو. جو ہم دیتے ہیں وہ وصول کیا کرو. ہمارے معاملات کو اپنے معاملات سے ٹیلی نہ کیا کرو. تینوں گل دسی ہے عمل کر. کہنے لگی بہت شکریہ کیوں نہ. کہنے لگی بی بی پھر بھی آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بی بی فرمایا بی بی جب ہم جمع ہی نہیں کرتے ہیں, جب ہم جمع ہی نہیں کرتے, ہم تو ہر شے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. فرمایا سی تے 5 روٹیاں پکائیے نا تے سوالی آ جائے تے 2-3 بچوں نہیں دیں دے, تو 5 ہی دے دینے سانو کیوں کہیں. پھر وہ بی بی نہ مڑی کہیں ہوتی ہیں اس قسم دی ہیں. پھر گوان دیئے بی بی میں پوچھ رہی ہوں میرے پاس جو 40 ہیں فرض کیا, اگر آپ کے پاس 40 آ جائیں. بی بی نے فرمایا بی بی تو نے 1 دیا تیرا فرض ادا ہو گیا. اگر محمد کی بیٹی کے پاس 40 اونٹ آ جائیں تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں 40 کے 40 کدی بھی اپنی بشریت نو انہوں دی بشریت جیسا نہ سمجھا. کدی نہ سوچنا اسی بھی ہے بشرہ وہ بھی بشرہ. وہ بشریت کے جامع میں آئے ہیں
صرف اس لیے کہ بشر کو سمجھا سکیں غسل کیسے ہوتا ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر نہیں تو میں عرض کر دینا، کئی بندے آندے نے حضور نے شادیاں بڑیاں کیتیاں سن، وہ بچوں پچھتاندے نے پائے کہ سانو چاہوں تے ڈاک چھڑیا نا۔ یہ مطلب اتھوں ہی سمجھ جا، تو ایک وقت 4 تو زیادہ نہیں نہ کر سکتا تے نبی جنیاں مرضی کرے، جڑا شادیاں دے معاملے تیرے جیسا نہیں، دین دے معاملے تیرے جیسا۔ مولا بھی تو مجھے خیر رکھا فرمائے۔ میں ایک جملہ کہہ کے تھوڑے کو ہونے جا سنائے لگا، سرکار نے شادیاں کیتیاں نے، یہ ساڑھے کو اتنا ہی ٹائم ہے کہ تراویاں تو لڑتے رہی ہیں کہ نہیں 8 نے کہ 20 نے۔ اگر کوئی غیر مسلم تو انہوں پوچھ لو کسی نوجوان نو کہ نبی پاک تواڈے نے انہیاں شادیاں کیتیاں سن، حضرت عیسیٰ تے ایک بھی نہیں سی کیتی، تو تواڈے نبی انہیاں شادیاں۔ اللہ دیا بندیا، بشر کو جو جو معاملات پیش آنے تھے نبی نے ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا آپ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی جانتے سن بیبیاں دی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ بی بی کنواری دا مزاج ہو ہوتا ہے، بیوہ دا مزاج ہو ہوتا ہے، طلاق یافتہ دا مزاج ہو ہوتا ہے، مومن دی بیٹی دا مزاج ہو ہوتا ہے، کافر دی بیٹی دا مزاج ہو ہوتا ہے، یہودی دی بیٹی دا مزاج ہو ہوتا ہے، عیسائی دی بیٹی دا مزاج ہو ہوتا ہے، منافق دی بیٹی دا مزاج ہو ہوتا ہے۔ تسی کدی دھیان نال حضور دیاں شادیاں پڑھو نا، حضور نے ہر کیٹیگری چوں ایک بی بی نال شادی کی تھی۔ یہودیاں دی بیٹی نبی دے گھر ہے، عیسائیاں دی بیٹی نبی دے گھر ہے، کافر دی بیٹی نبی دے گھر ہے، منافق دی بیٹی نبی دے گھر ہے، مومن دی بیٹی نبی دے گھر ہے، پھر جناب کنواری نبی دے گھر ہے، طلاق یافتہ نبی دے گھر ہے، بیوہ نبی دے گھر ہے۔ اللہ پاک دے نبی نے ایسا نظام کائنات میں ہوتا ہے بشریت وچ آ کے کہ کوئی بندہ اے نہیں بروز حشر کہہ سکتا کہ میرے گھر ایک بیوہ پہ گئی سی، منوں تو زندگی جس دے آؤں نہیں۔ نبی آکے گا میرے لوگ تم میرے سنتا تھے عمل کیوں کیتا، میرے بار بھی تو کہ بیوہ ہے۔ ایسی اس نے طلاق یافتہ ہر کیٹیگری دی عورت چ مصطفیٰ نے شادی کیتی ہے۔ ایتھے میں تواڈے کولوں اجازت لین لگا، یہ دی بشریت نال اپنی بشریت نوں کدی ٹیلی نہ کرنا۔ سرکار ہدایت واسطے شادیاں کیتیاں نے، پھر کہہ رہے ہیں ہدایت واسطے کیتیاں نے، پھر کہہ رہے ہیں ہدایت واسطے کیتیاں نے۔ عورت دی ایک فطرت ہوندی ہے، یہ جننے دے رشتے ہوندے نا شوہر تو سوا سب دا حیات لحاظ کر دیے سوائے مسکین شوہر جڑے شوہر ہو تسی توجہ فرماؤ، جڑے دوجے بیٹھے ہو بچے اجے شادیاں نہیں ہویاں، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو آنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ جڑے میرے نال دے بیٹھو میرے توجہ فرماؤ، یہ جڑیاں ہوندیاں نا بیچاریاں یہ شوہر دا لحاظ نہیں کردیاں، ہر رشتے دا لحاظ کردیاں، برا دا لحاظ کرن گیاں، بھتیجے دی کرن گیاں، پانجے دا کرن گیاں، برا دا کرن گیاں، باپ دا کرن گیاں، شوہر دا نہ کرن۔ 5 کلو سیب لے کے آوے برا کسے بی بی دا 5 کلو، وہ دے چو 4-5 بچوں کانے نکل پہن، پیڑے نکل پہن، دھوکے نکل پہن، ادھے پیڑے نکل پہن، ہرے نکل پہن، صحیح نہ نکلن۔ مثال میں دے رہی وہ دی پہن نو پتہ لگے گا، وہ کھول کے دیکھے گی کہ وہ آکھے گی کسے کتے نے میرے ویر نو ڈال آیا۔ اس نے غور فرمائے اس کتا کے نو آکھے انہوں ڈال آیا، اپنے ویر نو تو کوئی نہیں نا۔ ماں آئے گی کی ہویا ہے، اماں کسے ویخ بےمان نے میرے ویر نو ڈال آ رہا ہے، سیب لے آندے نے تے ادھے وچوں پیڑے نکل پے۔ ماں کی آکھے گی میرا پتر ہے تے پوڑا پڑا ہے، شروع تو ہی پوڑا ہے، دہی لین جاندہ سی تے گیند لے کے آ گیا پوڑا۔ اس نے پوڑا آکھیا ہے کوئی الزام آ پھپھی آئی ہوئے اتھے وانڈی، وہ آدھی ہے میرا بھتیجا، کوئی گل نہیں، پھر کی میرے بھتیجے نو کسے بےمان نے دار، وہ بھی بےمان انہوں آندھی، بھتیجے نو نہیں آندھی۔ خالہ آکھے گی میرا پنیوہ سادہ، سات بیبیاں جنیاں نے وہ دا لحاظ کرن گیا، اللہ نہ کرے کروڑ واری۔ ایسے موقع تھے این وقت تے اندروں زوجہ محترمہ اندروں تشریف لائے ہوں، انہاں آگے کی آکھنے کہ بچیاں دے ابو ہمیشہ تو پوڑے نے سادہ نے کسے بھائی مان دال آ رہے ہیں، ماں آندھی ہے میرا پتر پوڑا ہے، وہ باہر نکل کے کی آکھے گی پوڑا نہیں، اس کدی کو چاچ دی شاہ کار رہے آندھی بھی ہے زندگی۔
کر دی گل اینی ہوندی ہے تے اینی کر دی 6 اتوں سناندی اتوں 6 اور سناندی تسی سیبا نو چھڈو ہاں جیڑی اس منڈے دی سائیکل لے آندی سی اودا ہی ٹوٹ گئی سی جڑا اس میرا سوٹ لے آندا سی پہلی توائی نہیں کڈی تے بیڑا گرک ہو گیا ایڈی گل نو بی بی ایڈی کر دی ایڈی نو ایڈی مرد کو غلطی ہو جائے گل آئی نہیں ہوئے ماں پردہ پائے گی بیٹی پردہ پائے گی خالہ پردہ پائے گی پھوپھی پردہ پائے گی زوجہ بچے فطرت ہو دی ایڈی گل ہوئے شوہر دی پھلا پھلا کے دسے گی ویکھو ہے کی کیتا ویکھو ہے کی کیتا ویکھو ہے کی کیتا میرے اللہ نے پیغمبر نو آکھیا بیوہ بھی اپنے گھر رکھ طلاق یافتہ بھی اپنے گھر رکھ کماری بھی اپنے گھر رکھ کافر دی بیٹی منافق دی بیٹی مشرک دی بیٹی یہودی دی بیٹی اپنے گھر رکھ کے اینیاں عورتاں ایک رسول ون رکھ کے اللہ فرمائے تو دی عادت ہے عیب کجنے اگر کوئی حسنین دے نالج عیب ہے کہ جا کے پیوار رسا سرکہ جانا مولا پر مجھے ذائق ہے بہت شکریہ اگر کوئی عیب ہے میرے نبی بجر کیا کہتا شانا اپنے پیوانوں وارے رسول کائنات تیری جوتی تو نثار کر دے وہاں جنوں پیو نے پوچھا کہ تو نے محمد کو کیسا پایا اوسا کیا بابا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں جسم میں ڈھل جائے تو اسے محمد کہتے ہیں کوئی نہیں لبڑے انہوں دے نال تے نہیں لبڑے کہیا میں نے لب کے لیاما کتھوں رب نے بنایا کوئی تیری نام مثال دا کہ لب کے لیاما کتھوں جدو رب نے بنایا ہی نہیں تینوں لبن دی کڑی مصیبت ہے ساڑھ بنا تو کیوں ٹینشن لے گئے ہاں جی مثل تینوں شوق ہے نا لب کے لیاما کتھوں سونا تیرے نام دا وہ تینوں میں دس کیا بات ہے جی بہت شکریہ آخری کر رہے ہیں جی ایک کو آئے تھے 2 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ لگنا جی کتھوں لبنا ہے اے قرآن ہے کہ نہیں بولو حضرت عائشہ دی میں روایت پڑھی جی ام المومنین دی وہ فرماتی ہیں لفظوں میں ڈھل جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں جسم بن کے چلنے لگے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مطلب ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے لے پھر تم مثل لبنے نا لب کے لیاما کتھوں وہ میں تنوں دسنا کتھوں اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ خود قرآن بناتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں آتا تو اس کی مثال کی ایک صورت لے کے ایک لے کے آؤ نا ایک اور خالق نے چیلنج کیتا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر سچے ہو تو اپنے گواہوں کو اکٹھا کرو اپنے مددگاروں کو لے آؤ تم ایک جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے اس جیسی ایک صورت بھی تم نہیں لا سکو گے پھر خالق فرماندہ ہے ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے جب نہ کر سکو گے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پھر ڈرو اس آگ سے جب تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے اور اعدت للکافرین جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ ایک کافر ہو اس کی مثل ڈھونڈتے ہو کافر ہو اس کی مثل ڈھونڈتے ہو کافر ہو اس کی مثل ڈھونڈتے ہو تمہیں اس کی مثل نہ ملے گی یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن جو اس کی مثل ڈھونڈے وہ بھی کافر جو اس کی مثل ڈھونڈے وہ بھی کافر کیا بات ہے اور آخری دنیا سنو ہاں اگر قرآن دی کسے مثل بیٹھنی ہے ایدوں اچھا میرے کو کوئی طریقہ نہیں جی ملک صاحب دی موجودگی جی کہہ رہے ہیں یہ دیاں 114 صورتاں کنیاں 114 صورتاں اگر یہ دی مثل لبنی ہے نا تے او دی ایدیاں 114 صورتاں نے تے ایک کی صورت ہے 114 صورتاں نے تے مثل لبن دی ایک کی صورت ہے کہ 114 نو الگ الگ کر کے ویکھ ایک دوجے جیسی ہے تریجی چوتھے جیسی ہے پنجویں چھویں جیسی ہے ستویں اٹھویں جیسی ہے چلو آسان کر دینا 3 پارے نے بولو کنے نے 3 ایک کلا پارا بھی مل جاندہ دکانہ تھا مل جاندہ اوڑا 40 تو پہلا کراں جو وانڈ کے آئی دینے 40 تو پہلا نہیں آدیا پہن جی آپ پارا لے لو
یہ پڑھ چھڑیا جی ایک پڑھ چھڑو تسی ایک تسی ایک تسی ایک تسی یہ دی مثل لبنی ہے نا یہ دے بچوں ہی لبنی ہے باہروں نہیں ہو جاؤ بہت شکریہ جناب اگر قرآن دی مثل لبنی ہے تو قرآن دے بچوں لبنی ہے ایک پارا ایس کر دے دے دوسرا اس کر دے دے تیسرا اس کر دے دے چوتھا اس کر دے دے تو انہوں پتہ نا میں جھڑنے لگا ہوں صاحب تو پہلا چھیاں کراج بن دے تریاں کراج بن دے جدے کلہ بھی جائے گا نا انہوں بھی وضو کرنا پائے گا جدھر چھیواں جائے گا انہوں بھی وضو کرنا پائے گا جدھر ستواں جائے گا انہوں بھی وضو کرنا پائے گا جدھر اٹھائیاں جائے گا انہوں بھی وضو کرنا پائے گا اے نہیں ایک دوجہ دی مثل ایک دوجہ جیسا پا کے تریجہ چوتھا جیسا پا کے چوتھا پنجویں جیسا پا کے چھیواں ستویں جیسا پا کے گیارہواں بارہویں جیسا پا کے بارہواں تیرہویں جیسا پا کے تیرہواں چودھویں جیسا پا کے یہ مطلب اے نہیں کچھ ہے اے نہیں سارے ہم مثل پاروں لبے گا تو کونیوں لبنی جدوں لبے گی مثل اندروں لبے گی اے پارا کلہ کلہ کرنا ہے تاہمی ہونے ہی بھاگنے اے سارے کٹھے کر لے تاہمی ہونے بھاگنے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے پانچ چادر چاجر تاہمی ہونے ہی بھاگنے اے کلہ کلہ ہو جڑ تاہمی ہونے ہی بھاگنے اور سارے پارے کیوں ایک جیسے نے اس واسطے کہ پہلا بھی نبی دے بچوں دوجہ بھی نبی دے بچوں تریجہ بھی قرآن دے بچوں چوتھا بھی قرآن دے بچوں اے دے جیسے ہونے جڑے اے دے بچوں نے اے چوپ تاں پہ کر دو کہ میں نہ چھڑا تو انہوں پتہ ہے اسی ادھوں چھڑنے ہیں جنہوں ساڑی لگ جائے نہ لگے تو اسی کوئی نہیں چھڑ دے اسی بڑا بڑا چڑھ اڑے رہنے لیکن میں اس کے باوجود بھی چھڑ دے لگا ملک صاحب دی آنور واسطے باروں ایدے تو باروں نا ایدے تو باروں ایدے جیسا کو نہیں لبنی ایدے تو باروں نہیں جڑے غلاف دے اندر ہے نا باروں نہیں جڑے غلاف دے اندر نے ہور نے جڑے غلاف تو باہر نے ہور نے جڑے چادر دے اندر نے ہور نے جڑے چادر تو باہر نے ہور نے جنہیں اے آپس ہے چیز کو جیسے نے قرآن دی قسم وہ آپس میں چیز کو جیسے نے اے دے اجزاء کرے تاہمی پاکنے کل کرنے تاہمی پاکنے اے دا پہلا پارا بھی قرآن دے بچوں اے دا دوجہ بھی قرآن دے بچوں اے دا بارواں بھی قرآن دے بچوں اے دا تریاں بھی قرآن دے بچوں جی انہاں لب کے لیاواں کتھوں میں تینوں لبے لبائے بخا دینا جی میں پہلا پارا اے دے بچوں دوجہ اے دے بچوں چوتھا اے دے بچوں تریاں اے دے بچوں قرآن تے میرا ہاتھی حسن بھی ہو دے بچوں حسین بھی ہو دے بچوں علی بھی ہو دے بچوں زہرا بھی ہو دے بچوں نہ اے دی مثل ملے گی نہ او دی مثل ماشاءاللہ ٹھیک ہے